मेजर अरज़म उस वक्त इंतहाई बुरे मूड में लग रहा था। उसे अभी अभी एक कॉन्फिडेंशियल कॉल रिसीव हुई थी जो कैप्टन फ़ारूक की जानिब से थी। सर, जिस मिशन पे हम काम कर रहे थे उसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई है। कैप्टन सुंदस थोड़ा सा जज्बात की रो में आ गई थी और उस बच्चे को बचाने अंदर चली गई। हालांकि अंदर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी थी। यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया भी अंदर ही थी। उन्हें शक हो सकता था कि हम असल में यहाँ स्टूडेंट बनकर नहीं रह रहे बल्कि किसी मिशन पे हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी पे हमला इसी मेन चीज़ से तवज्जो हटाने के लिए करवाया गया था। और ऐसा ही हुआ है सर, हम सुंदस के पीछे चले गए, उसकी जान को ख़तरा था, इसलिए वो लोग हमेशा की तरह 5 लड़कियों को यूनिवर्सिटी से उठा के चलते बने। आई एम सो सॉरी सर, हमने एक बच्चे को बचाने के लिए 5 लड़कियों को दाव पे लगा दिया। आखिर में कैप्टन फ़ारूक अफसोस से बोला तो मेजर अरज़म की गरजदार आवाज़ उसके हाथ में पहनी हुई घड़ी से गूंजी। तुम लोगों की नाअहली की वजह से आज हमने 5 लड़कियों को नहीं बल्कि 50 लड़कियों को दाव पे लगाया है, क्योंकि 45 लड़कियां पहले भी वहाँ से गायब हो चुकी हैं और आज मौका था उस गिरोह को पकड़ने का। मगर मुझे अफसोस है कि अपनी टीम में मैंने इतने नाअहल लोग इतने हसास मिशन के लिए भर्ती किए। और रही बात कैप्टन सुंदस की, तो उसे मेरा पैगाम दे दो कि कल मेरे सामने अपनी शक्ल लेके मत आए, क्योंकि मैं उसे टीम से निकाल रहा हूँ। उससे उसका ओहदा तो नहीं छीन सकता कि ये मेरी मजबूरी है, मगर ये इख्तियार तो मुझे है कि मैं उसे अपनी टीम में ना रखूँ। ओवर। ये कह के मेजर अरज़म ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। कान में लगा आला ज़ोर से सामने सोफे पे फेंका। उसका जिस्म जल रहा था। आज तक उसने किसी मिशन में नाकामी का मुंह नहीं देखा था, मगर उस लड़की की वजह से उसे अपना आप 2 कौड़ी का लग रहा था। वो इस मिशन का इंचार्ज था, उसे ऊपर जवाब देना था। वो शीशे की मेज़ से हर चीज़ नीचे फर्श पे ढेर कर चुका था, मगर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अगर तो सुंदस उसके सामने होती तो उसकी तिक्का बोटी बन चुकी होती अब तक उसके हाथों, मगर वो उसे देखना भी नहीं चाहता था। वो अभी तक हल्के हल्के कांप रही थी, सर से भी खून बह रहा था। वो बच्चा जो बिल्डिंग की बेसमेंट में चला गया था, अगर उसे बर वक्त ना बचाया जाता तो अभी तक वो दम तोड़ चुका होता। बच्चे की माँ बार बार सुंदस की बलाएं ले रही थी, उसे दुआएं दे रही थी, और कैप्टन फ़ारूक और कैप्टन लैला बस कमर पे हाथ रखे उसे देख रहे थे। फ़ारूक का चेहरा सुर्ख था, ताज़ा ताज़ा बेइज्जती के ज़ेरे असर, मगर लैला नॉर्मल थी। जब वो माँ बच्चे को लेकर चली गई तो कैप्टन फ़ारूक ने उसकी क्लास ली। मिस सुंदस, दौरान मिशन हमने भला क्या अहद किया था खुद से और एक दूसरे से, क्या आपको याद है? वो उसे याद दहानी करवा रहा था और सुंदस अच्छे से जानती थी वो बच्चा बहुत मासूम था। अगर मेरी आंखों के सामने मारा जाता तो मैं कभी भी खुद से नज़र ना मिला पाती। उसने अपने ना करदा जुर्म की वजाहत दी जो बच्चे को बचा के किया था। मिस सुंदस, ये सिर्फ आंसू गैस थी जो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए छोड़ी गई थी, ताकि असल टारगेट अचीव किया जा सके, जो उन्होंने कर भी लिया है। हमारी नाअहली और जज्बातीपन की वजह से वो एकदम फट पड़ा। रिलैक्स फ़ारूक, क्या हो गया है? सुंदस ने कुछ भी गलत नहीं किया, गलत हमने किया है। हमें इसके पीछे नहीं जाना चाहिए था, बल्कि उस गैंग के पीछे जाना चाहिए था जो फिर से 5 मासूम लड़कियां ले उड़े। इसे मत कोसो, गलती हम सब की है। लैला ने बड़ापन दिखाया, मगर कैप्टन फ़ारूक अभी भी गुस्से में था। मिस सुंदस, मेजर अरज़म की तरफ से पैगाम वसूल हुआ है, आप मज़ीद टीम का हिस्सा नहीं रही। वो जैसे अफसोस से बता रहा था। लैला का पूरा मुंह खुल गया और सुंदस लाजवाब हुई। उसे यही उम्मीद थी, बल्कि ये तो कम से कम सज़ा थी उसकी अरज़म की तरफ से। अगर निकालना है तो सबको निकालें, सुंदस को क्यों? लैला को तैश आया। ये तो तुम मेजर अरज़म से पूछना, उनके सामने तो बोलती बंद हो जाती है और सबकी डांट मुझे सुननी पड़ती है। वो अभी तक नहीं भूला था। नहीं लैला, मेरी गलती है। इस ओहदे में जज्बात को एक साइड पे रखना पड़ता है, और तुम जानती हो मैं शुरू से ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं रख पाती, इसीलिए शायद वो मुझे नापसंद करते हैं। उसने अफसोस से सर हिलाया था। अब दुनिया की कोई ताकत मेजर अरज़म का फ़ैसला नहीं बदल सकती, इसलिए तुम कुछ भी मत कहना उन्हें। वो शिकस्ता कदमों से उठती चलने लगी। मगर एक हस्ती हैं जो सर को अपना फ़ैसला बदलने पे मजबूर कर सकती हैं, और जिनकी वजह से तुम आज सर की टीम का हिस्सा भी हो। क्या भूल गई? लैला ने एक आंख दबाई तो वो ज़ख्मी सा मुस्कुरा दी। हाँ, कह लो तुम भी कि मैं अपने टैलेंट पे नहीं बल्कि सिफारिशी हूँ, वरना इतने होनहार फ़ौजियों के बीच में मैं तो बिल्कुल ही मिसफिट हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोली तो लैला को बुरा लगा। सर अभी तुम्हारे हिडन टैलेंट से वाकिफ़ नहीं है ना, जिससे तुम्हारे दादा जान वाकिफ़ हैं, इसलिए वो तुम्हारे साथ ये सलूक करते हैं। थोड़ा टैलेंट शो करवा दोगी अपना तो वो भी तुम्हारे गिरविदा हो जाएंगे। लैला उसके कंधे पे थपकी देते हुए बोली, और फ़ारूक उन दोनों को मुस्कुराता देखकर दांत पीस के रह गया। किससे पूछ के तुमने उसे टीम से निकाला अरज़म? रिटायर्ड कर्नल सफदर उसके सामने खड़े उस पर गरज रहे थे। यकीनन उन तक इत्तला पहुंच गई थी, मगर अरज़म को परवाह नहीं थी।
میں اس ٹیم کا لیڈر ہوں اور مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایک بھی بندہ ٹیم میں نااہل ہوگا تو ساری ٹیم کو خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، جو میں بھگت چکا ہوں. اس لیے آپ میرے پاس پھر سے اس کی سفارش لے کے نہ آئیں. وہ لفظ پھر سے پہ زور دیتا بولا تو کرنل صفدر کی رگیں تن گئیں. میں تم سے عہدے میں بھی بڑا ہوں اور عمر میں بھی. مجھے پتا ہے کہ کس میں کتنا ٹیلنٹ ہے، اور تمہاری ٹیم میں نے اسے شامل کر کے کوئی غلط نہیں کیا. تم اسے نہیں جانتے. وہ سرفراز کی بیٹی ہے. اسے خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر سکتی ہے، مگر مجھے اس پہ بھروسہ ہے. ایک دن وہ ضرور کچھ بڑا کر کے دکھائے گی. وہ فخر سے بولے تو ارزم نے بیزاریت سے انہیں دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ وہ انکل سرفراز کی طرح بہادری میں جھنڈے گاڑے گی، مگر مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہے. وہ ایک نمبر کی نااہل اور جذباتی لڑکی ہے. آپ اس کا ٹرانسفر حیدرآباد میں کروا دیں، وہاں شاید وہ کچھ کام کر سکے، مگر وہ میری ٹیم کا حصہ بن کے نہیں رہے گی. اور کرنل صفدر کچھ دیر تک اپنے پوتے کو دیکھتے رہے، جو حد سے زیادہ شفاق ہو چکا تھا. میں تو اسے تمہاری زندگی میں شامل کرنے کا سوچ رہا ہوں اور تم اس کے ساتھ ایک ٹیم نہیں بنانا چاہتے. افسوس ہے تم پہ. ان کی بات پہ ارزم جھٹکا کھا کے رہ گیا. وٹ؟ کیا واقعی آپ اس عمر میں داخل ہو چکے ہیں جب انسان سٹھیا جاتا ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا تو صفدر اپنے لاڈلے پوتے کی شکل دیکھ کے رہ گئے. میں اس عمر میں داخل ہو چکا ہوں جب انسان زندگی سے اتنا کچھ سیکھ لیتا ہے کہ آنے والے وقت کے بارے میں پہلے سے سب پیش گوئی مل جاتی ہے. اور مجھے بھی مل چکی ہے کہ تمہارا مقدر صرف سندس ہی ہے. تم جتنا مرضی بھاگ لو، اپنے مقدر سے بھاگ نہیں سکتے. یہ بول کے وہ صوفے سے اٹھے، ارزم کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. اگر تمہیں وہ اپنے جتنی قابل نہیں لگتی تو اسے بناؤ، مگر اسے ساتھ رکھو. میں اسے کہیں نہیں بھیج رہا. کندھے پہ دباؤ ڈالے وہ باہر کی طرف جانے لگے. دادا جان، آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے. میں ارزم حیات ہوں. مجھے آج تک کوئی کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکا. وہ نرم مگر ٹھوس لہجے میں بولا تو کرنل صفدر کچھ پل کے لیے اسے دیکھ کے رہ گئے. پھر اپنا سگار منہ میں ڈالا اور باہر نکل گئے. ابھی اسے سمجھانا بیکار تھا. میں تب تک واپس نہیں جاؤں گی جب تک اس گینگ تک نہیں پہنچ جاتی. میں نے سب کچھ خراب کیا ہے نا، اب میں ہی سب بھی ٹھیک بھی کروں گی. سندس ایک عزم سے بولی تو لیلا نے سیٹی بجائی اور فاروق ان دونوں کو گھور کے رہ گیا. میجر ارزم کا آرڈر ہے کہ واپس آ جاؤ. میں ان کی حکم عدولی کر کے اپنی عزت کا جنازہ مزید نہیں نکلوا سکتا. تم نے اگر یہاں رہنا ہے تو شوق سے رہو. ویسے بھی اب تم ٹیم سے باہر ہو، کچھ دن آؤٹنگ کر لو. وہ اسے طنز کر گیا اور سندس دل ملا کے رہ گئی. یہ بندہ کچھ زیادہ ہی نہیں پر نکالنے لگا سندس. لگتا ہے اس کے پر کاٹنے پڑیں گے. لیلا نے سلگتی نظروں سے کیپٹن فاروق کو دیکھا، اور لیلا کی یہ نظر ہی اسے سیدھا کرنے کے لیے کافی ہوتی تھی. تم کیوں اس سر پھری لڑکی کی حمایت کر رہی ہو لیلا؟ ہر انسان کو اپنے حصے کی غلطی کا کفارہ دینا ہوتا ہے. جب مجھ سے غلطی ہوئی تھی تو کیسے تم دونوں نے ماتھے پہ آنکھیں رکھ لی تھیں؟ میری پروموشن بھی رک گئی. اب بدلہ لینے کی باری میری ہے. میں تو نہیں سپورٹ کروں گا بس. ویسے بھی میری یا لیلا کی سپورٹ سے میجر ارزم کو فرق بھی نہیں پڑے گا جب تک کرنل صفدر ان سے بات نہ کریں. اور ظاہر ہے سندس ان کی چہیتی پوتی ہے، وہ بھلا کیوں پیچھے رہیں گے. سو اب واپس چلتے ہیں. تمہاری سفارش اب تک ہو چکی ہوگی اور میجر ارزم کا غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا ہوگا. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ان دونوں کو بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا. سندس اسے گھور کے رہ گئی. سچ کہا تم نے. دادا کی وجہ سے ہی میں اتنے سڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ کام کر رہی ہوں، ورنہ اس سے بہت بہتر جگہ پہ ہوتی. وہ گاڑی میں بیٹھی، زور سے دروازہ بند کیا. وہ تینوں اس مشن امپاسبل کو درمیان میں چھوڑ کے واپس جا رہے تھے. مگر سندس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا. اسے اس گینگ تک پہنچنا تھا، چاہے اکیلے ہی کیوں نہ صحیح. اسے جوخم اٹھانا پڑتا، مگر ان کے بارے میں جتنی بھی انفارمیشن ابھی تک ملی تھی وہ ایک فائل کی صورت میں میجر ارزم کے لاکر میں محفوظ تھی. اگر سندس اس فائل تک پہنچ جاتی تو کچھ نہ کچھ سرا اس کے ہاتھ لگ ہی جانا تھا. لیلا اور فاروق ارزم کے سامنے سر جھکائے کھڑے تھے. سندس وہاں موجود نہیں تھی. سو میجر ارزم کے چہرے کے تاثرات نارمل تھے. میں نے ایک دوسری اور قابل ٹیم کو اس یونیورسٹی بھیج دیا ہے. آج سے اس مشن پہ وہی لوگ کام کریں گے. ان کو کور بھی بتا دیا ہے، کچھ نیو ایڈمیشنز کے طور پہ، اور کیپٹن سرفراز کو ایک ٹرینی لیکچرر کے طور پہ. اس لیے یونیورسٹی کی انتظامیہ کو شک بھی نہیں ہوگا اور وہ تم لوگوں سے بہت اچھا کام کریں گے. مجھے یقین ہے تم دونوں ایک دوسرے مشن پہ کام کرو گے. اس کی ڈیٹیل آج شام میں پروجیکٹر پر میں سمجھا دوں گا. وہ تحکم دیتا اپنی چیئر سے اٹھا. مگر سر پلیز ہمیں ایک چانس اور دے دیں. اس بار آپ کو کوئی مایوسی نہیں ہوگی. اور پلیز سندس کو معاف کر دیں. اس بچے کو بچانا بھی ضروری تھا، لیلا نے ہکلاتے ہوئے کہا. میجر ارزم ایک لمحے کو ٹھہر گیا، پھر قدم قدم چلتا اس کے قریب آیا.
میجر ارزم کسی کو دوسرا چانس کب دیتا ہے لیلا؟ اور دوسری بات، اس نااہل لڑکی کا ہر کوئی سفارشی کیوں بنا پھر رہا ہے یہاں، جو خود چوہیا کی طرح بل میں گھسی ہے اور اپنے سفارشیوں کو آگے کر رہی ہے؟ ایک دم میجر ارزم کا لہجہ درست ہوا تو لیلا کانپ کے رہ گئی۔ فاروق نے افسوس سے لیلا کی جانب دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ سر اب ہم چلتے ہیں، کل آپ ہمیں نیو مشن کے بارے میں بتا دیجیے گا، اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ اسے سیلیوٹ کرتا اجازت مانگ رہا تھا۔ لیلا بھی اس کے پیچھے دم دبا کے بھاگ گئی۔ اف، نہ جانے بیچاری کون سی لڑکی ہوگی جو میجر ارزم جیسے انسان کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ میں تو 5 منٹ بھی ان کے پاس کھڑی ہو جاؤں تو سانس اٹک جاتی ہے۔ لیلا نے باہر کھلی فضا میں سانس لیا اور فاروق ہنسنے لگا۔ شکر کرو تمہارا پالا مجھ جیسے کول انسان سے پڑا ہے، اپنی قسمت پہ رشک کیا کرو۔ وہ آنکھ دباتا اسے چھیڑنے لگا۔ خیر اتنے بھی اچھے نہیں ہو تم، یہ تو بس میں نے ترس کھا لیا اور تمہارا پروپوزل ایکسیپٹ کر لیا، شکر کرو۔ وہ ادائے بے نیازی سے بولی اور پھر وہ دونوں ہی کھلکھلا کے ہنسنے لگے۔ وہ بلی کسی چال چلتی ہوئی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی، جو کمرہ کم اور موت کا کنواں زیادہ تھا۔ اس اپارٹمنٹ کی ڈپلیکیٹ چابی دادا جان کے پاس تھی، سو وہ ان کے کمرے سے اٹھانے میں کامیاب ہو گئی۔ اپارٹمنٹ چھوٹا سا تھا مگر انتہائی نفاست اور ترتیب سے سجا ہوا تھا۔ اس نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے گریز کیا۔ اپارٹمنٹ مکمل تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے لائٹس نہیں جلائیں تھیں، وہ کوئی بھی نشان چھوڑے بغیر یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ میجر ارزم کا کمرہ 2nd فلور پہ تھا۔ وہ دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتی کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھولتی اندر آئی، اپنی سرچ لائٹ سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگی۔ اتنی اہم فائل وہ دراز میں تو نہیں رکھے گا، یقیناً لاکر میں ہوگی۔ اس نے کبرڈ کھولا، سرچ لائٹ منہ میں ڈالی۔ کپڑے جو بہت بے ترتیب سے لٹکے تھے اور نیچے کچھ طے شدہ کپڑے تھے۔ اف، اس الماری میں تو کپڑے ہیں، دوسری الماری چیک کرتی ہوں۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ دوسری الماری کے شیشے کو سلائڈ کرتی اسے کھول چکی تھی۔ سامنے ہی نیچے ایک لاکر تھا جس پہ 4 چوکھٹے بنے تھے، کوڈ والا لاکر۔ وہ مسکرا کے اس کے بٹن مہارت سے پریس کرنے لگی۔ اس نے کوڈ چینج نہیں کیا تھا۔ ایک کلک کی آواز سے لاکر کھل گیا تو وہ فاتحانہ انداز میں مسکرائی۔ کچھ دن پہلے اسے میجر ارزم کے ساتھ یہاں آنے کا اتفاق ہوا تھا۔ وہ عجلت میں تھا اور اس کی موجودگی میں ہی کوڈ پریس کر دیا تھا۔ سندس اس وقت سامنے لگے آئینے میں اسے دیکھ سکتی تھی۔ یہ کوڈ تو وہ آنکھیں بند کر کے پریس کر سکتی تھی، جو صوبے دار حیات کی ڈیٹ آف ڈیتھ تھی۔ اس نے جیسے ہی لاکر کھولا، سامنے کچھ فائلز ترتیب سے پڑی تھیں۔ سرچ لائٹ میں وہ تسلی سے ایک ایک فائل کھنگالنے لگی۔ اسے بے فکری تھی کیونکہ آج وہ اپارٹمنٹ نہیں آنے والا تھا۔ دوسری اور پھر تیسری فائل کھولنے پر وہ خوشی سے چیخی۔ اتنا آسان تھا اس کے اپارٹمنٹ سے فائل اڑانا، مگر اسے فائل چرانی نہیں تھی بلکہ ہر پرنٹ کی تصویر بس موبائل میں محفوظ کرنی تھی۔ وہ تصاویر لینے کے بعد احتیاط سے اس نیلی فائل کو لاکر میں رکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ واپس مڑتی، اچانک اس کی نظر ایک چیز پر پڑی۔ وہ بالکل ٹھہر گئی، حیرت کا شدید جھٹکا لگا، منہ پورا کھل گیا۔ ناقابل یقین، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس نازک سی ہیئر پن کو ہاتھ میں اٹھائے آنکھیں پھاڑے دیکھ رہی تھی۔ بے یقینی تھی۔ یہ ہیئر پن تو مجھ سے کھو گئی تھی جس دن تایا کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ پھر یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ہاتھ میں پکڑے وہ ابھی تک شش و پنج میں تھی کہ اچانک اسے کوئی اپنے قریب آتا محسوس ہوا۔ اس کے پورے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی چھٹی حس شدید خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی کہ کوئی اپارٹمنٹ میں داخل ہوا ہے اور وہ سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ وہ بجلی کی تیزی سے لاکر بند کرتے، الماری کا سلائڈ بند کر کے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سرچ لائٹ اس نے اب بند کر دی تھی، اب مکمل اندھیرا تھا۔ ایک کلک سے دروازہ کھل چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کمرے میں روشنی ہوتی، وہ جھٹ سے کھڑکی کے سامنے لگے دوبیز پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کمرے کی لائٹس جل چکی تھیں، وہ واپس آ چکا تھا اور سندس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا، مگر اس نے اپنا سانس تک روک رکھا تھا کیونکہ وہ دور سے ہی کسی آدم ذات کو سونگھ لینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اب کیا کروں؟ وہ شدید پریشان ہوئی۔ کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر کھٹر پٹر کرتا رہا، جیسے تسلی کر رہا ہو کہ اس کے کمرے میں کوئی آیا تو نہیں تھا۔ پھر واش روم کا دروازہ کھلا اور بند ہوا۔ وہ ایک دم پردے کے پیچھے سے نکلی۔ کمرہ مکمل روشن ہو چکا تھا، اسے جلدی سے یہاں سے نکلنا تھا۔ ایک دم وہ بکھلا کے بھاگی کہ اس کا پیر رپٹا اور وہ منہ کے بل گری۔ شکر کہ کوئی چیز نیچے نہیں گری تھی۔ قالین پہ گرنے سے آواز نہیں آئی۔ اچانک اندر شاور بند ہوا۔ اوہ خدایا، وہ بھی باہر آ جائے گا، کیا کروں؟ اچانک وہ کلا بازیاں کھاتی بیڈ کے نیچے چلی گئی۔ دروازہ کھل گیا۔ وہ فریش ہو کے باہر آ چکا تھا۔ اس کے بس سفید پیر ہی نظر آئے جو قالین پہ چل رہے تھے۔
सुंदस ने अपना सांस रोक लिया। वो कुछ देर आईने में खड़ा रहा, फिर खिड़की के पर्दे पीछे हटाए, इर्द गिर्द देखा, पर्दे बराबर किए और बेड पे आके लेट गया। अब ऊपर वो था और नीचे सुंदस, जो सांस अभी भी रोके हुए थी। जिस्म पूरा पसीने में भीग चुका था। आहिस्ता से सांस खारिज करती वो उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी। कमरे की लाइट्स डिम हो चुकी थीं। थोड़ी ही देर बाद उसकी हमवार सांसों की आवाज़ आई। मतलब वो सो चुका था। सारा दिन तो दूसरों का जीना हराम करता है, अब थक के सोया होगा, इतनी जल्दी भला कैसे जागेगा। वो सोचती हुई आहिस्ता से बेड के नीचे से निकली। उसकी तरफ चोर नज़रों से देखा, जो शर्टलेस था और एक बाजू आंखों पे रखे सो रहा था। उसके बाइसेप्स देख के सुंदस के गले में गिल्टी सी उभर के मालूम हुई। बेपनाह वजाहत का मालिक। अगर जो ज़रा सी मिजाज में नरमी होती तो मिस्टर परफेक्ट होता। उसने दिल में सोचा और ठंडी आह भरी। वो हेयर पिन उसके हाथ में थी। अभी वो जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसका बाजू किसी ने पूरी कुव्वत से दबोचा और वो लड़खड़ाती हुई बेड पे सीधी गिरी। मुंह और आंखें पूरी खुल गई। सदमा इतना शदीद था कि उसका दिमाग माउफ हो चुका था। और फिर कोई उस पर झुका, वो जिसने जिस्म पे शर्ट भी नहीं पहन रखी थी। अपनी भूरी आंखों में शरारत भरे वो उसे घूर रहा था। सुंदस ने बेख्तियार आंखें बंद कर लीं, मुंह पर हाथ रख लिए। आज तो उसकी खूबसूरत ज़िंदगी का इख्तिताम था। भला अभी वो दुनिया में रही ही कितना अरसा थी। उसे अपनी किस्मत पे अफसोस हुआ। बताना पसंद करेंगी कि हमारे गरीब खाने पे आपने कैसे अपने कदमे मुबारक रखे? तंज का पहला तीर चला और सुंदस के दिल में सुराख कर गया। आंखें खोलो और मुझे देखो। कौन हूँ मैं? क्या भूल गई तुम कि मेजर अरज़म खान के घर में चोरों की तरह घुसने की क्या सज़ा होती है? वो इस नन्ही सी जान पे शिद्दत से चिल्लाया तो सुंदस ने पट से आंखें खोली। वो दरअसल अल्फाज हलक से बरामद करना मुश्किल हो गए। आप मेरे ऊपर से हटें प्लीज़, मुझे सांस नहीं आ रहा। वो हल्की सी मुज़ाहिमत करने लगी और वो जो पूरा उस पर झुका हुआ था जैसे होश में आया, एकदम से पीछे हटा। सुंदस बामुश्किल उठ पाई थी। बताओ मुझे क्या चुरा के भाग रही थी तुम? मुझे क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कि कोई मेरे अपार्टमेंट में घुसेगा और मैं बेखबर रहूँगा? मैंने कुछ नहीं चुराया, आप सो जाएं आराम से, गुड नाइट। वो एकदम से भागी तो अरज़म ने उसे पीछे से दबोच लिया। उसकी मजबूत गिरफ्त में वो कहीं नहीं जा सकी। छोड़ें, मुझे दर्द हो रहा है, वो चिल्लाने लगी। मगर अरज़म उसका एक बाजू उसकी कलाई को मरोड़े हुए था और दूसरा उसके कंधों के गिर्द आगे की तरफ माइल था। वो पूरी उसके शिकंजे में थी। जब तक बताओगी नहीं कैसे छोड़ सकता हूँ तुम्हें? वो उसके कान में चिल्लाया तो सुंदस ने बेइख्तियार हेयर पिन उसके कंधे में ज़ोर से चिबोई। वो एकदम से बिलबिला उठा और पीछे हटा। उस जंगली बिल्ली से उसे हमले की उम्मीद नहीं थी। वो उसके सामने आई, आंखों में शरारत भरे। मैं अपनी चीज़ वापस लेने आई थी, लेके जा रही हूँ। चोर तो तुम हो मेजर अरज़म। वो हेयर पिन उसकी आंखों के सामने लहराती हुई बोली तो अरज़म अपनी तकलीफ़ भूल गया। वो बिल्कुल गंग सा उसे देख रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉकर तक आने की? हाँ, और कोड का कैसे इल्म हुआ तुम्हें? वो हैरान भी था और गुस्से में भी था। अपनी चीज़ वापस लेने के लिए हिम्मत दिखानी पड़ती है, वो अज़म से बोली तो मेजर अरज़म उससे घूर के रह गया। वैसे तो बड़ी नाअहल हो तुम, मगर चोरी करने का फ़न और दूसरों के लॉकर्स में घुसने का गुर बड़ा आता है तुम्हें। वो काटदार लहजे में बोलता सुंदस को अंदर तक सुलगा गया। मैं चोर हूँ तो मुझे जेल भेज दें या मेरा ओहदा मुझसे छीन ले मेजर अरज़म। मैं भी तो देखूँ कि आप में कितना दम है। वो उसे चैलेंज करती बोली तो वो लाजवाब हुआ। और मेरे खिलाफ कुछ भी दादा जान को बताने से पहले ये ज़रूर जहन में रख लेना कि मैं भी आपको इस हेयर पिन के लिए कटहरे में खड़ा करूँगी कि ये आपके लॉकर में क्या कर रही थी। वो हेयर पिन उसके आगे लहराती हुई वहाँ से रफू चक्कर हुई और कितने ही पल अरज़म सख्ते में खड़ा रहा। फिर एक दिल फरेब सी मुस्कुराहट उसके उनाबी लबों से टकराई, जिसमें कुछ माजी का हवाला भी था। अरज़म भाई प्लीज़ ये मैथ का सवाल समझा देना। पता नहीं किसके दिमाग की खराफात थी, ये मैथ्स पल्ले ही नहीं पड़ती। सुंदस जो 17 साल की थी 22 साल अरज़म के आगे पीछे किताब लिए घूम रही थी। वो उसे देख के मुस्कुराया था। आंखों में चमक सी उभरी जो सिर्फ सुंदस को देख के उभरती थी, मगर वो शायद इस जज्बे से अनजान अपनी मौज में मस्त लड़की थी। अरे इतना आसान सवाल है बददिमाग लड़की, अभी तो तुमने इतना मुश्किल टेस्ट क्लियर करके लेफ्टिनेंट बनना है मेरी तरह। वो फ़ख्र से बोला तो सुंदस ने नाक से मक्खी उड़ाई। कसम से मेरा बस चलता तो मैं मैथ रखती ही ना। मुझे नहीं शौक़ गोलियों और बंदूकों का, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती थी। क्या हो जाता अगर फैमिली में एक अदद फ़र्द पाकिस्तान की हिफाजत करने के ओहदे से महरूम रह जाता तो। मगर बाबा को कौन समझाए, वो सर पकड़ के बैठ गई।
अरे अरे, इतनी सी नाजुक सी बेटी को अब क्या शिकवा हो गया बाबा जानी से। मेजर जनरल सरफराज लाउंज में दाखिल हुए तो सुंदस के आखिरी अल्फाज उनके कान में पड़े। सुंदस लपक के उनके गले लग गई। आप आ गए बाबा, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ जब भी आप जाते हैं, इसलिए मुझे ये जॉब नहीं करनी। बाबा मुझे डॉक्टर बनना था, वो नरूठे लहजे में बोली। बस आपकी ज़िद के आगे मुझे मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में सर खपाना पड़ रहा है। तो सरफराज हंस दिए। अच्छा अर्ज़म है ना बेटा, जो भी मसला हो इससे समझ लिया करो। देखो ना इसे, पहले ही टेस्ट में कामयाब हुआ है माशाल्लाह से। मैं चाहता हूँ तुम भी ऐसे कामयाब हो। अर्ज़म उनकी बात पे मुस्कुराया था। चचा जान, ये कूड़ मगज़ लड़की ज़रूर आपका नाम डबोएगी। हमारी पूरी फैमिली ही इतने आला ओहदों पे फायज़ है, ना जाने ये किस पे चली गई। अर्ज़म ने उसे छेड़ा तो वो तब गई। मैं नालायक नहीं हूँ, बस मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो बेनियाजी से बोली। तो सरफराज उसे देख के रह गए। ठीक है बेटा, अगर तुम मेडिकल करना चाहती हो तो अभी भी वक्त हाथ से नहीं गया है, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूँगा। वो अफसरदा से बोले तो सुंदस के दिल को कुछ हुआ। नहीं बाबा, आपका ये ख्वाब मैं अब पूरा करूँगी, चाहे मुझे मैथ्स के साथ कुश्ती ही क्यों ना करनी पड़े। उसकी बात पे सभी हंस पड़े थे। मैथ्स के साथ कुश्ती ज़रूर करो, मगर एक बात हमेशा जहन में रखना बेटी, कि कभी भी अपने वतन के साथ गद्दारी मत करना। जिस ओहदे पे हम सब फायज़ हैं उसका बोझ उठाना इतना आसान नहीं होता। आपको दुश्मनों के साथ तो लड़ना ही पड़ता है, मगर मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों से ज़्यादा मोहतात रहना होता है। मुझे उम्मीद है मेरी बेटी मेरा नाम कभी नहीं डिपोएगी। मेजर जनरल सरफराज उसका माथा चूमते बोले थे। तो अर्ज़म भी मुस्कुरा दिया था। ये तो सबसे अहम सबक था जो उसने भी बचपन से याद कर रखा था। कर्नल सफदर के दो ही बेटे थे, हयात सफदर और सरफराज सफदर। अपने बाप की तरह वो भी आर्मी में थे। हयात सफदर सूबेदार थे और सरफराज सफदर मेजर जनरल के ओहदे पे फाइज थे। हयात का बेटा अर्ज़म हयात बहुत ही ज़हीन और कॉम्पिटेंट था। उसे बहुत आगे तक जाना था। हाल ही में उसने लेफ्टिनेंट का इम्तिहान पास किया था और पहला ही इम्तिहान क्लियर कर लिया था। दूसरी तरफ सरफराज की बेटी सुंदस, जो घर भर की लाडली थी, उसे शुरू से ही मेडिकल फील्ड में जाना था, मगर अपने बाबा जान का ख्वाब पूरा करने के लिए उसे भी इसी फील्ड में आना पड़ा। मगर मैथ्स सिर्फ उसे अर्ज़म के समझाने पे ही समझ में आती थी। वो जब भी फ्री होता उसके साथ सर खपाता रहता, मगर आजकल जॉब की वजह से वो काफ़ी मसरूफ़ था। सुंदस को वक्त नहीं दे पा रहा था और सुंदस इसी बात से चिढ़ जाती थी। आज भी वो उसके सर पे सवार थी और अर्ज़म उसके नखरे उठा रहा था। सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मेजर तनवीर ने सरफराज सफदर से ऑफिस में आने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने सर हाँ में हिलाया। वो खुद किसी अहम फ़ाइल की स्टडी में मसरूफ़ थे। सर, ऊपर से ऑर्डर काफ़ी सख्त मिले हैं, आपको ये मिशन छोड़ना होगा वरना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मेजर तनवीर के लहजे में तशवीश थी। मेजर जनरल सरफराज उसे देख के मुस्कुराए। तुम जानते भी हो इस मिशन को छोड़ने से कई ज़िंदगियां दाव पे लग जाएंगी। हमें उन दहशतगर्दों को हर हाल में पकड़ना है। अब तो हम बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मैं ख़ुद जनरल तौसीफ़ कमाल से बात करूंगा इस मामले में कि वो अपने ऑर्डर्स को वापस ले लें। तुम फिक्र मत करो। मगर मेजर तनवीर अभी भी मुतफक्किर था। सर, जब हमारे मुल्क के अहम ओहदों के लोग ही इन दहशतगर्दों के साथ मिल जाएंगे तो फिर ईमानदार लोगों को अपनी जान के लाले पड़ जाते हैं। ये केस बहुत हसास बन चुका है। इस केस में सिर्फ दहशतगर्दों के ही नकाब नहीं उतरेंगे बल्कि हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हो जाएगी। इसलिए वो हर हाल में इस केस को रोकेंगे, चाहे उनको किसी ईमानदार की जान ही क्यों ना लेनी पड़े। मेजर तनवीर ने दुख से कहा तो मेजर जनरल सरफराज मुस्कुरा दिए। हमने तो अपने हिस्से की शम्मा रोशन करनी ही है ना, चाहे जो भी हो जाए। मैं ये केस तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मेरी जान ना चली जाए। मौत के अलावा मुझे कोई चीज़ नहीं टाल सकती। वो अज़म से बोले तो तनवीर सर को खम दिए वहाँ से चला गया। वो जान गया था कि सरफराज जैसे ईमानदार का साथ अब बहुत कलील रह गया है। अर्ज़म घर में दाखिल हुआ तो हर जानिब खामोशी थी। लाउंज भी खाली पड़ा था, वरना रिटायर्ड कर्नल सफदर अक्सर ही लाउंज में अखबार पढ़ते या न्यूज़ सुनते पाए जाते थे। वो अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ा तो अचानक दूसरे कमरे से आवाज़ें आ रही थीं। वो वहीं रुक गया। मेजर जनरल सरफराज और अर्ज़म के बाबा हयात सफदर के दरमियान तकरार हो रही थी। अर्ज़म को कुछ तशवीश लाहक हुई कि ऐसा भी क्या चल रहा है। वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया कि अंदर जाके खुद हाल मालूम करे। हमारे ही लोग इतने नीच हो सकते हैं, मैंने सोचा नहीं था। अब वो बाकायदा ब्लैकमेलिंग पे उतर आए हैं। कल रात एक मशकूक नंबर से कॉल आई थी मुझे। धमका रहा था वो कि ये केस छोड़ दो वरना तुम्हारी एक ही बेटी है, उससे भी हाथ धो बैठोगे। ये बोलते हुए उनकी आवाज़ कपकपाई थी। अर्ज़म एकदम ठहर गया। उसे अंदर जाना चाहिए था क्या? अभी वो ये सोच ही रहा था कि मेजर जनरल सरफराज के अल्फाज उसके कानों से टकराए।
حیات تم میرے بڑے بھائی ہو، میرے لیے بہت معتبر ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم سندس کی حفاظت کرو، اسے کہیں لے جاؤ، یہاں اس کی جان کو خطرہ ہے۔ میں کسی بھی قیمت پہ اپنی بیٹی کو نہیں کھو سکتا۔ اب وہ رو رہے تھے۔ ارزم ایک لمحے کو پیچھے ہٹا، اسے اندر نہیں جانا چاہیے تھا، نہ جانے کیا بات ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا مگر بے چینی حد سے سوا تھی۔ میں بابا سے پوچھوں گا کیا بات ہے، وہ دل میں سوچ کے رہ گیا۔ مگر اسی رات اسے پیچھے سے کال آئی کہ ابھی ڈیوٹی پہ پہنچو، اس لیے وہ افراتفری میں نکلا، سب کچھ فراموش کیے۔ مگر آنے والا دن اس کی زندگی بدل کے رکھنے والا تھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سرفراز؟ اتنا کیوں خوف زدہ ہو؟ یہ وردی تم سے نڈر ہونے کی ڈیمانڈ کرتی ہے۔ جب ہم یہ وردی پہن کے حلف لیتے ہیں تو دل سے سارے ڈر اور خوف نکال دیتے ہیں۔ تم بھی مضبوط رہو۔ ریٹائرڈ کرنل صفدر کو جب سرفراز کو ملنے والی دھمکیوں کی بھنک پڑی تو وہ انہیں سمجھانے لگے، بابا جان مجھے اپنی پرواہ نہیں ہے، میں اس ملک کے لیے اپنی جان اور اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دوں گا۔ مجھے بس سندس کی فکر ہے، وہ بچی ہے، اس کا کیا قصور؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے کہیں چلی جائے، جب حالات کنٹرول میں آ جائیں گے تو میں اسے بلوا لوں گا۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے ہمارے اپنے ہی ہمارے کس قدر خلاف ہو چکے ہیں۔ وہ مجھے روکنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں مگر میں نہیں رکوں گا، بس میں سندس کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ التجا کرنے لگے تو کرنل صفدر سوچ میں پڑ گئے۔ اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے سرفراز؟ میں تمہاری بیٹی کا ذمہ لیتا ہوں، اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا۔ وہ صرف تمہاری بیٹی نہیں، میری ہونے والی بہو بھی ہے۔ حیات صفدر جو پاس ہی بیٹھے تھے اپنے بھائی کو تسلی دینے لگے، میں آج ہی اسے کسی محفوظ جگہ پہ چھوڑ آتا ہوں، تم اس کی طرف سے بالکل بے فکر رہو۔ اور میجر جنرل سرفراز واقعی بے فکر ہو گئے۔ سندس اس اچانک افتاد پہ حیران تھی۔ مگر بابا میرا کالج، اس کا کیا ہوگا؟ میری سٹڈیز کا نقصان ہوگا، ابھی تو میں نے دل لگا کے پڑھنا شروع کیا تھا۔ وہ ناراضگی سے بولی، ارے بیٹا کچھ دن کے لیے ہم کالج سے بریک لے لیں گے، بس کوئی سوال نہ کرو اور جلدی سے اپنا ضروری سامان لو اور انکل کے ساتھ جاؤ، شاباش۔ وہ اسے سینے سے لگاتے بولے تو سندس ہاں میں سر ہلاتے کمرے میں چلی گئی۔ پہلے سوچا کہ ارزم کو کال کر کے بتا دے، مگر پھر اس کے لیے وقت نہ ملا۔ آئینے کے سامنے کھڑی جلدی سے بال بنانے لگی۔ وہیں ڈریسنگ پہ اس کی فیوریٹ ہیئر پن پڑی تھی، تتلی کی شکل کی، جو اس کی ماں کی نشانی تھی، جسے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتی تھی۔ وہ لگا کے باہر نکلی اور حیات انکل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ دوران سفر وہ ان کے ساتھ ہلکی پھلکی گپ شپ کرتی رہی، وہ بھی مسکرا کے اسے جواب دیتے رہے۔ حیات انکل ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ بھی اتنی رات کو؟ صبح کے وقت بھی تو جا سکتے تھے نا، اس نے معصومیت سے پوچھا تو وہ مسکرا دیے۔ بس تمہیں بہت اچھی جگہ لے کے جا رہا ہوں جہاں تمہاری ضرورت کا ہر سامان ہوگا، تمہیں گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور نہ ہی تم نکلو گی۔ مجھ سے وعدہ کرو، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم گھر سے نہیں نکلو گی۔ وہ اسے بار بار یاد دہانی کروا رہے تھے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا مگر سوال کرنے کی اجازت نہ تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی خوبصورت سے کاٹیج کے سامنے رکی۔ حیات صفدر نے ارد گرد محتاط سا دیکھا، پھر گاڑی سے اترے۔ سندس کو بھی اترنے کا کہا، وہ بھی ان کے پیچھے چل دی۔ کاٹیج کے باہر سیکیورٹی گارڈ کھڑا تھا، اسے چند ہدایات دیتے وہ اسے لیے اندر چلے گئے۔ وہ چھوٹی سی کاٹیج ہر طرح کے جدید سامان سے لبریز تھی، بہت خوبصورت۔ سندس منہ کھولے دیکھ رہی تھی۔ یار انکل بڑے چھپے رستم ہیں آپ، اتنی اچھی چیز چھپا کے رکھی تھی ابھی تک۔ وہ ناراض ہوئی۔ یہ میں تمہیں تمہاری شادی پہ گفٹ کرنا چاہتا تھا مگر آج سے یہ تمہاری ہوئی۔ سندس خوشی سے جھوم اٹھی۔ وہاں ایک میڈ بھی تھی، 40 سال کی عمر کی۔ حیات صاحب نے اسے سندس کا خیال رکھنے کو کہا، پھر اس کے ماتھے پہ پیار کیا اور چلے گئے۔ مگر سندس نہیں جانتی تھی کہ یہ ان کی آخری ملاقات ہے۔ وہ اس وقت ایبٹ آباد میں آن ڈیوٹی تھا جب اچانک اس کا فون بجا۔ یہ ایک فون کال اس کی زندگی بدل کے رکھنے والی تھی۔ اس نے فون کان سے لگایا اور وہیں جامد ہو گیا، کیونکہ جو خبر اسے سنائی گئی تھی وہ اس کے جسم سے جان نکالنے جیسی تھی۔ پھر سب کچھ سلو موشن میں ہونے لگا۔ اس کے قدم کہیں پڑ رہے تھے، دماغ کہیں پہ تھا۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کے بابا جان کی گاڑی کو کسی نے اڑا دیا ہے بیچ سڑک پہ۔ یہ خبر اس کے لیے قیامت بن کے آئی تھی۔ اسے یقین نہیں تھا، شاید وہ گاڑی کسی اور کی ہوگی۔ میرے بابا مجھے چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ مگر جب اس نے وہ گاڑی اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھی تو حقیقت قہر بن کے اس پہ نازل ہوئی۔ گاڑی کو آگ لگی تھی جو ریسکیو والے بجھا رہے تھے۔ اطلاع ملی تھی کہ گاڑی کے اندر ریٹائرڈ کرنل صفدر کے بڑے بیٹے صوبے دار حیات صفدر موجود تھے۔ گاڑی میں آگ کیسے لگی اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں معلوم تھا، مگر حیات صفدر موقع پہ ہی جاں بحق ہو گئے تھے۔
یہ خبر ہر نیوز چینل پہ چلائی جا رہی تھی۔ سندس کو جب علم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح باہر کی طرف بھاگی، مگر سیکیورٹی گارڈ نے اسے منع کر دیا کیونکہ اس کی بھی جان کو خطرہ تھا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ سندس کو یہاں کیوں لائے تھے۔ وہ آپے سے باہر ہو چکی تھی۔ مجھے میرے تایا جان کے پاس جانا ہے، وہ ابھی تو مجھ سے مل کے گئے تھے، میں نہیں مانتی کہ وہ جا چکے ہیں، پلیز مجھے ان کے پاس لے چلو۔ اس کو سنبھالنا مشکل ہو چکا تھا۔ دیکھیں بی بی، انہوں نے آپ کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی دی ہے، آپ چلی گئیں تو یہ قربانی رائے گاں ہو جائے گی، سمجھنے کی کوشش کریں۔ مگر وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے گاڑی کی چابی لی اور وہاں پہنچ گئی۔ اس جگہ کو کور کیا گیا تھا، کافی بڑا ہجوم اکٹھا تھا۔ حیات صفدر کی لاش کو ایمبولینس میں لے جایا جا رہا تھا۔ سندس بھاگتی ہوئی وہاں آئی تھی۔ اس کے بال بکھر چکے تھے، پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ انکل پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائیں۔ وہ ہجوم میں سے جگہ بناتی ان کی لاش سے لپٹ گئی تھی، ان کے سینے پہ سر رکھے چلانے لگی۔ اچانک اسے کسی نے کندھوں سے پکڑا اور پیچھے دھکیلا۔ وہ ارزم تھا، جس کی آنکھوں میں وحشت تھی، درد تھا، جیسے سب کچھ تباہ کر دے گا۔ سندس اس سے لپٹ جانا چاہتی تھی، اس سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر اسے پیچھے سے کوئی کھینچ کے لے جانے لگا۔ پھر گاڑی میں بٹھایا گیا۔ وہ ان کا سیکیورٹی گارڈ تھا جو اس کے پیچھے آیا تھا۔ اب وہ واپس جا رہی تھی کیونکہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ ارزم ایمبولینس میں بیٹھا تھا، اسے اپنے باپ کے ساتھ جانا تھا۔ وہ بالکل خاموش اور گمسم تھا۔ اچانک اس کی نظر باپ کی لاش کے اوپر بچھی سفید چادر پہ پڑی اور اس ہیئر پن پہ پڑی جو شاید اس کے ساتھ ہی اٹک گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ ہیئر پن کس کی ہے۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور ہیئر پن اٹھا کے جیب میں رکھ لی، ایک تلخ یاد کے طور پہ جو اس کے ساتھ زندگی بھر رہنے والی تھی۔ سندس کا غم کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے تایا کا آخری بار چہرہ بھی نہیں دیکھ سکی۔ وہ اسی کاٹیج میں بند ہو کے رہ گئی، مگر یہ اس کے غم کا اختتام نہیں بلکہ ابتدا تھی، کیونکہ ٹھیک ایک ہفتے کے بعد ایک نیوز ٹی وی پہ چلی۔ میجر جنرل سرفراز نے اپنے آفس میں اپنی ہی گن سے خود کا خاتمہ کر لیا۔ یہ نیوز بار بار ٹی وی پہ چل رہی تھی اور سندس کو لگا جیسے اس کی ساری دنیا ہی ختم ہو گئی ہو۔ پہلے تایا جان کا صدمہ کیا کم تھا، جو اب بابا کے بچھڑ جانے کا دکھ بھی اسے جھیلنا پڑا، مگر وہ جانتی تھی اس کے بابا خودکشی نہیں کر سکتے۔ وہ تو بہت بہادر اور نڈر تھے، ایسا کیسے ہو سکتا تھا بھلا؟ وہ بالکل ڈھہ گئی تھی، اسے بھی ساتھ ہی مر جانا چاہیے تھا۔ اس کے بابا نے اسے بچا کے اچھا نہیں کیا تھا۔ کرنل صفدر اسے لینے آئے تھے اس کے باپ کا آخری دیدار کروانے کے لیے، اور وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ بے یقینی تھی۔ یقین آتا تو وہ روتی، مگر جب اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو سارے شک دور ہو گئے۔ وہ بالکل بچوں کی طرح ان کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ کوئی اسے تسلی دے رہا تھا، اسے دلاسے دیے جا رہا تھا، مگر اسے کہاں صبر آ سکتا تھا؟ اس دنیا میں اس کا واحد سہارا بھی اسے چھوڑ کے جا چکا تھا۔ اور ارزم، وہ تو بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے سندس کو گلے لگا کے دلاسا تک نہ دیا تھا۔ نہ جانے کیسے اس کا دل پتھر بن چکا تھا۔ پہلے جو ہر وقت سندس کا خیال رکھتا تھا، اب اس سے انجان ہو چکا تھا، جیسے وہ ہے ہی نہیں، یا جیسے اس سب کے پیچھے سندس کا ہاتھ ہو۔ کرنل صفدر سندس کا ہر پل خیال رکھنے لگے۔ 1 سال یوں ہی بیت گیا۔ اگلے سال تک وہ بھی کافی سنبھل چکی تھی۔ اب اسے بس ایک کام کرنا تھا، اپنے بابا کا خواب پورا کرنا تھا۔ یہی اس کی زندگی کا مقصد بن چکا تھا، اور یوں وہ دن رات پڑھائی میں جت گئی۔ لیفٹیننٹ سے کیپٹن بننے کا سفر طے کیا۔ ارزم اس وقت تک میجر بن چکا تھا، مگر اس کا رویہ ویسا ہی سرد تھا۔ دونوں کے درمیان ایک ایسی دیوار آ چکی تھی جو اونچی ہی ہوتی چلی جا رہی تھی۔ موجودہ دن وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پی رہا تھا۔ وہ کبھی کبھار ہی سگریٹ پیتا تھا جب اس کے اندر بہت ساری آگ جمع ہو جاتی۔ وہ بھی اندر سے جل رہا تھا۔ سندس ابھی اسے دھمکی دے کے گئی تھی کہ وہ اس ہیئر پن کا حساب ضرور لے گی، مگر وہ ان حسابوں کا کیا کرتا جو ابھی تک وہ سندس کے کھاتے میں ڈالتا آیا تھا۔ اس کے بابا اور اس کے چچا کی موت نے اسے سندس کے قریب آنے کے بجائے اس سے مزید دور کر دیا تھا۔ پہلے پہل وہ سمجھتا تھا کہ اس کے باپ کی موت سندس کی وجہ سے ہوئی ہے، نہ وہ اسے چھوڑنے جاتے نہ یہ سب ہوتا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی اسے بے قصور ماننے کو تیار نہ تھا، مگر بعد میں جب اسے علم ہوا کہ اس کے چچا اور بابا کی موت اس مشن کی وجہ سے ہوئی ہے جسے اس کے چچا چھوڑنے پہ آمادہ نہ تھے، وہ ایک انتہائی حساس مشن تھا جس میں اس ملک کے بڑے عہدوں کے لوگ بھی ملوث تھے۔ اس کے چچا نے خودکشی نہیں کی تھی بلکہ ان کا مرڈر ہوا تھا۔ تب پہلی بار اسے احساس ہوا کہ
मुल्क के लिए जो भी वर्दी पहनता है उसे अपनी जान हथेली पे रखना पड़ती है। अर्ज़म ने तो अपनी जान हथेली पे रख ली थी, मगर वो नहीं चाहता था कि सुंदस भी इसी हसास शोबे में आ जाए। सुंदस के बारे में जो बदगुमानी थी वो धुल गई थी, मगर वो लड़की बहुत ज़िद्दी थी। उसे हर हाल में आर्मी ज्वाइन करना थी। अर्ज़म उससे चिढ़ने लगा था। कई बार उसने कर्नल सफदर से कहा कि सुंदस को इस सब से दूर रहना चाहिए, मगर दादा पोती ज़िद पे अड़े थे और अर्ज़म को गुस्सा दिला रहे थे, और सुंदस हर वो काम करने लगी जिससे अर्ज़म मना करता था। और फिर उन दोनों के दरमियान एक सर्द जंग सी जारी रहने लगी। कर्नल सफदर चाहते थे कि सुंदस अर्ज़म की टीम में शामिल होकर उसके साथ काम करे, मगर मेजर अर्ज़म उसकी जज्बाती हरकतों से बहुत चिढ़ता था। उसके नज़दीक सुंदस इंतहाई इमेच्योर लड़की थी, किसी भी वक्त अपनी या किसी साथी की जान खतरे में डाल सकती थी, और वो अंदर से आज भी उसकी परवाह करता था, मगर वो लड़की अपनी हरकतों की वजह से अर्ज़म को परेशान किए रखती थी। इसीलिए अर्ज़म अपने दिल की कैफियत खुद से भी छुपाए रखता था। उसने कभी भी सुंदस की तरफ से ज़रा भी पेशकदमी करने की कोशिश नहीं की, मगर आज उसकी लॉकर से हेयर पिन का बरामद होना उस पर न जाने कैसे इनकशाफ करेगा। वो यही सोच रहा था। जिस मोहब्बत की भिनक आज तक उसने अपने दिल को भी नहीं पड़ने दी, वो आज उसके लॉकर से बरामद हो गई। वो कभी भी अपनी कमज़ोरी दुनिया पे आया नहीं करना चाहता था। जिस फील्ड में वो था, वो नहीं चाहता था कि कोई कमज़ोरी उसे तोड़ के रख दे या अपनी मोहब्बत की वजह से वो कोई नुकसान उठाए। मगर अब कुछ भी राज रखना मुश्किल होता जा रहा था। रात बाहर ढल रही थी और वो नाजुक लड़की उसके हवासों पे छाई हुई थी। वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी थी और सारा डाटा इकट्ठा कर रही थी, जो ज़रा सा भी क्लू दे देता उसे उस गैंग तक पहुंचने के लिए। अर्ज़म के लॉकर में मौजूद फ़ाइल से उसे काफ़ी अधूरी सी इन्फॉर्मेशंस मिल गई थी। वो गैंग हर 4 माह बाद मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लड़कियों की कुछ मखसूस तादाद को किडनैप करता था, फिर उनको स्मगल करता, और न जाने कैसे कैसे काम उनसे लिए जाते। आज तक उनको किसी ने नहीं देखा था। वो हर बार चुकमा दे के निकल जाते थे, मगर सुंदस ने उनमें से एक आदमी को देख लिया था। उसने किसी से जिक्र नहीं किया था। जब वो उस बच्चे को बचाने बेसमेंट में गई थी तो वहाँ उसे एक नकाब पोश आदमी मिला था जो वॉशरूम से निकल रहा था। सुंदस ने उसकी शक्ल नहीं देखी थी, मगर वो उन आँखों को कभी नहीं भूल सकेगी। भरे मजमे में भी पहचान लेगी। उसकी एक आँख सब्ज़ रंग की थी और दूसरी आँख ऐसी थी जैसे उसमें कोई नगीना फिट हुआ हो। वो असली आँख नहीं थी, बनावटी आँख थी, और यही उसकी पहचान भी थी। सुंदस भाग के उसके पीछे गई, मगर वो उसे चुकमा दे के निकल गया। हर तरफ धुआं फैल रहा था। अचानक सुंदस की नज़र फर्श पे एक कार्ड पे पड़ी जो उस आदमी की जेब से गिरा था। वो इस्लामाबाद के एक मशहूर क्लब की मेंबरशिप का कार्ड था, मतलब वो शख्स उस क्लब का हिस्सा था। उसने वो कार्ड रख लिया। अब मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद वो खुद उस तक पहुंचना चाहती थी। वो शायद अर्ज़म को ये सबूत देना चाहती थी कि अगर वो सब कुछ गलत कर सकती है तो ठीक करना भी जानती है। उसे बस कल का इंतज़ार था, क्योंकि कल रात उस क्लब में सबसे बड़ा गैम्बलिंग कंपटीशन होने वाला था, और अगर उस क्लब का हिस्सा वो था तो वो हर हाल में वहाँ आएगा। उसे पकड़ के उसके गैंग तक पहुँचना आसान हो जाता, और यही उसका प्लान था जिसमें वो किसी को शामिल नहीं करना चाहती थी, सिवाय अपने चंद दोस्तों के जो उस गुंडे को पकड़ने में उसकी मदद करने वाले थे, और वो सब आर्मी वाले नहीं थे। सुंदस वहाँ भेस बदल के आई थी ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वो भी वहाँ उस गैम्बलिंग गेम का हिस्सा बन चुकी थी ताकि दुश्मन पे करीब से नज़र रख सके। हर आने वाले नए बंदे को बगौर देख रही थी। सब लोग उस जुए की गेम में एंजॉय कर रहे थे। सबको जीतने की जल्दी थी। उस क्लब में एक तरफ रैंप पर लड़कियां डांस करके आने वालों का दिल लुभा रही थीं। बेशुमार रंग बिरंगी रोशनियां सबके चेहरों पे अजीब नक्श बना रही थीं। वक्त बीतता जा रहा था, मगर वो आदमी अभी तक नहीं आया था। सुंदस को यकीन था कि वो ज़रूर आएगा। फिर अचानक दरवाजे से वो दाखिल होता नज़र आया। उसने आंखों पे चश्मा चढ़ा रखा था। उसकी उम्र 35 से 40 साल के दरमियान थी। पहले सुंदस ने उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, मगर जब उसने अपना चश्मा उतारा तो सुंदस के रोंगटे खड़े हो गए। ये वही था, एक बनावटी आंख वाला। वो उसे अच्छी तरह पहचान गई थी। अब उसकी शक्ल भी उसे याद रहने वाली थी। आज उसे हर हाल में इस आदमी को पकड़ना था जो शक्ल से ही खबीस लग रहा था। कुछ देर तक वो लड़कियों के साथ डांस करता रहा, फिर उस गेम का हिस्सा बन गया। सुंदस बस उसके अकेले कहीं होने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो आदमी वॉशरूम्स की तरफ निकल गया और सुंदस भी दबे कदमों उसके पीछे जाने लगी। दिल ज़ोर से धड़क रहा था।
वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वॉशरूम से बाहर खड़ी वो अपनी घड़ी में मौजूद बटन को प्रेस करके बाहर कोई पैगाम दे रही थी कि गाड़ी तैयार रखें। उसे बस उस आदमी को बेहोश करना था और फिर दूसरे खुफिया रास्ते से बाहर तक ले जाना था, बस। जब वो बाहर निकला तो सुंदस ने इंतहाई महारत से उसकी गर्दन में एक सुई चुभोई। वो हाथ पाँव मारने लगा, फिर बेहोश हो गया। बस इतना सा काम था। वो उसे घसीट के दूसरे गेट से बाहर लाई जहाँ गाड़ी में 2 लड़के पहले से मौजूद थे। सुंदस ने उनको इशारा किया। वो स्कूल स्टूडेंट्स लगते थे जिनकी मदद उसने ली थी। वो उसे गाड़ी में डाल चुके थे। सुंदस ड्राइविंग सीट पे बैठी गाड़ी एहतियात से चलाने लगी। आज उसने बड़ा काम किया था। अब तो अर्ज़म उससे खुश हो जाएगा यकीनन। दिल में खुद को दाद देती वो अपने खुफिया ठिकाने की जानिब रवाना हो गई। पहले उसे इस आदमी से खुद उगलवाना था। अगर वो ना मानता तो इसे अपनी टीम के हवाले कर देना था। यही उसका प्लान था। गाड़ी रात के वक्त सुनसान सड़क पे चल रही थी, मगर उसका प्लान तब फेल हुआ जब उसकी गाड़ी के सामने एक बड़ा ट्रक आन रुका और उसका रास्ता बंद हो गया। वो हॉर्न बजाने लगी मगर वो ट्रक ना हटा। सुंदस को तशवीश लाहक हुई। उसके साथी लड़कों के पसीने छूट गए। इस तरह का काम उन्होंने पहली बार किया था। अचानक ट्रक का पिछला बड़ा दरवाज़ा खुल गया, जैसे उस गाड़ी को अपने अंदर निगलने वाला हो। सुंदस को पहली बार खतरे की घंटी सुनाई थी। इससे पहले कि वो गाड़ी को रिवर्स करती, पीछे से कुछ मोटर बाइक्स आ गई। वो लड़के इस कदर हवास बाख्ता हो गए कि जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोल के करीबी झाड़ियों में चले गए और सुंदस को लगा कि वो अकेली इस ट्रैप में फंस चुकी है। वो जैसे ही बाहर निकली, किसी ने उसके मुंह पे रुमाल रखा और वो होशो खर्द से बेगाना हो गई। उसकी आंख एक नीम तारीक कमरे में खुली जहां वो कुर्सी के ऊपर रस्सियों से बंधी हुई थी। वो उस गैंग के हत्थे चढ़ चुकी थी। फरार का कोई रास्ता नहीं था। उसके साथियों को तो इल्म तक नहीं था कि वो कहाँ होगी। चारों तरफ बस अंधेरा नजर आ रहा था। अचानक किसी के कदमों की चाप उसके आसाब पे हथौड़े की तरह बरसी। उसने आंखें उठा के देखा तो एक मकरवा चेहरा अपने हाथ में बेल्ट लिए उसके सामने खड़ा था। तो तुम वो पहली लड़की हो जिसने हमारा पीछा करने की कामयाब कोशिश की, मगर अफसोस कि तुम अभी बच्ची हो और हम इस गेम के पुराने खिलाड़ी हैं। अब बताओ तुम्हारी क्या खिदमत करें हम। वो सुंदस को अंदर तक उतरती गलीज नज़रों से देखता हुर्राया। कमीने इंसान, एक बार मुझे आज़ाद करो तो बताऊंगी तुम्हें कि किस में कितना दम है। वो उसे देख के गुस्से से फुनकारी तो उसका कहकहा हवा में बुलंद हुआ। उसके पीछे 3 आदमी और अंदर दाखिल हुए, हट्टे कट्टे हबशियों जैसे, जो उसे भूखे कुत्तों की तरह देख रहे थे। उनमें से एक बोला, इसे आज़ाद कर दो, सब मिल के इसके साथ पहले आँख मचोली खेलेंगे। जब दिल भर जाएगा तो इसे इतना मारेंगे कि आज के बाद ये तो क्या, कोई भी हमारा ताक़ुब करने का नहीं सोचेगा। वो मकरूह चेहरे वाला जहन्नुम के दारोगे से कम नहीं लग रहा था। सुंदस को अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसने ट्रेनिंग ज़रूर हासिल की थी, मगर वो अकेली थी और सामने 4 हट्टे कट्टे भेड़िए। उनका मुकाबला वो नहीं कर सकती थी। अचानक उस आदमी ने बेल्ट ज़ोर से चाबुक की तरह उसके हाथों पे मारना शुरू कर दिया। सुंदस की चीखें आसमान को हिला गईं। उसने पहली बार अपने सामने अज़ियतनाक मौत को अपना मुंतज़िर पाया था। वो अभी अभी अपार्टमेंट आया था, गुस्से से भरा हुआ। 3 घंटे पहले उसे अपनी सर्विसेज से एक खुफिया पैगाम मिला था जिस पे इस्लामाबाद के मशहूर क्लब की लोकेशन थी। यकीनन वहाँ कोई आने वाला था, इसलिए उसे इत्तला मिली। वो जल्दी से वहाँ पहुँचा, मगर वहाँ पहुँचने से पहले ही वो उसे चुकमा दे गए थे, इसलिए उसे वापस आना पड़ा। उसे हर हाल में उन तक पहुँचना था। वो अगले कुछ दिनों में कहीं और हमला करने वाले थे। वो इंतहाई शातिर थे, मगर अर्ज़म ने इस बार ठान ली थी कि वो उन्हें पकड़ के ही रहेगा। अचानक उसका मोबाइल बजा। उसने देखा तो कोई अननोन नंबर था। एहतियात से फ़ोन कान से लगाया। वो किसी लड़के की कांपती हुई आवाज़ थी। सर, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम सुंदस मैम को वहाँ अकेले छोड़ के भाग गए। हम बहुत डर गए थे। वो लड़का न जाने क्या बोले जा रहा था। सीधी तरह बोलो, क्या कहना चाहते हो? कौन हो तुम? उसने रोबदार आवाज़ में पूछा, और जो बात उसके कानों ने सुनी उसके जिस्म में आग सी जलने लगी। व्हाट द हेल, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो अकेली वहाँ क्या कर रही थी और तुम क्यों उसे छोड़ के आए? मुझे सारी तफसील बताओ। वो इतनी शिद्दत से चिल्लाया कि कमरे के दरो दीवार कांप गए। थोड़ी देर बाद उसे वो लोकेशन मिल चुकी थी जहाँ वो ट्रक रुका था। अर्ज़म ने ट्रैफिक पुलिस के हेड को कॉल की। उसे वो टाइमिंग बताई जिस वक्त वो ट्रक उस सड़क पे था। शायद इस तरह से उसका कोई सुराग मिल सके। वो ट्रक एक वर्कशॉप पे जाके रुका था जो यहाँ से कुछ ही दूर थी।
میجر ارزم اپنی ساری ٹیم اور مخبروں کو اطلاع دے چکا تھا اور پھر خود سب سے پہلے وہ وہاں پہنچا۔ وہ ٹرک ابھی بھی اسی ورک شاپ میں کھڑا تھا مگر خالی تھا۔ یقیناً وہ لوگ سندس کو گاڑی میں کسی میں بٹھا کے یہاں سے لے گئے۔ ارزم کا بس نہیں چل رہا تھا، زمین آسمان ایک کرتے۔ وہ لوگ سندس کے ساتھ کیا کر سکتے تھے یہ سوچ کے ہی اس کے جسم کا خون نچڑ رہا تھا۔ سندس کے فون کو ٹریس کیا گیا جو اسی ورک شاپ میں سے سگنلز دے رہا تھا۔ انہوں نے اس کا فون اور سارے ٹرانسمیٹرز نکال کے وہیں پھینک دیے تھے۔ وہاں کوئی CCTV کیمرہ بھی نہیں تھا جسے پتہ چلایا جا سکے۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ وہ اتنی اتھارٹی رکھنے کے باوجود بھی اسے ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا جسے کھوئے ہوئے تقریباً 3 گھنٹے بیت چکے تھے۔ نہ جانے ان 3 گھنٹوں میں انہوں نے سندس کو کتنا ٹارچر دیا ہوگا۔ اس کا دماغ بالکل معوف ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ٹیم پہ چیخ رہا تھا مگر سب بے بس تھے۔ مگر میجر ارزم کو معلوم تھا کہ جو بھی کرنا ہے اسے ہی کرنا ہے ورنہ وہ سندس کو ہمیشہ کے لیے کھو دے گا۔ اچانک اس کی گھڑی میں ارتعاش سا پیدا ہوا جیسے کسی سگنل کے ان ہونے کا اشارہ ہو۔ اس نے گھڑی دیکھی تو وہ یہاں سے 2 گھنٹے کی مسافت پر ایک بہت ہی بڑی فیکٹری کے آس پاس کی لوکیشن بتا رہا تھا جہاں سے وہ سگنل موصول ہو رہا تھا۔ اس کی ساری حسیات بیدار ہو چکی تھیں۔ کیا یہ سگنل سندس کی طرف سے تھا یا کوئی ٹریپ تھا اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے؟ مگر وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ابھی وہاں جانا تھا کیونکہ اس کا دل اسے یہ کہہ رہا تھا کہ سندس وہیں ہے۔ وہ اپنی ٹیم کے ہمراہ 15 منٹ میں وہاں پہنچا۔ وہاں فیکٹری کے ساتھ والی جگہ ورک شاپ کی طرح تھی جہاں ایک آدمی اسکوٹر کا ٹائر ٹھیک کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ چھوٹے لڑکے تھے جو اس کے کارندے تھے، وہ بھی مختلف کاموں میں لگے تھے۔ وہاں کوئی ایسی ہڈن جگہ نہیں تھی مگر ارزم کی گھڑی یہیں کے سگنلز دے رہی تھی۔ آخر کیا ماجرا تھا؟ اس نے سب کو ہدایات دیں کہ فی الحال چھپے رہیں، کوئی بھی باہر نہیں آئے گا۔ پہلے وہ خود جا کے اندر معلوم کرے گا کہ کیا ماجرا ہے۔ وہ اپنی گاڑی کے قریب آیا اور اس کے ٹائر پنچر کر دیے۔ پھر ورک شاپ کے کچھ لڑکوں کو اشارہ کیا۔ وہ بھاگ کے وہاں آئے۔ گاڑی اندر لے جانے میں میری مدد کرو، اس کے ٹائر پنچر ہیں۔ وہ انہیں کہتا ہوا خود فرنٹ سیٹ پہ آیا، گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ لڑکے اسے دھکیلتے ہوئے ورک شاپ کے شٹر کے قریب لے گئے۔ ورک شاپ کا مالک جو ادھیڑ عمر کا تھا وہ وہاں آیا، گاڑی کا معائنہ کرنے لگا۔ ارزم جلدی سے اندر داخل ہوا اور ورک شاپ کی دیواروں پہ جا بجا سیاہی کا پینٹ چڑھا تھا۔ ساری دیواریں نیچے سے اوپر تک آدھی سیاہ تھیں مگر سامنے والی دیوار بالکل سیاہ تھی، یوں جیسے اس پر بعد میں پینٹ کیا گیا ہو، اور سگنل اسی دیوار کے پار سے مل رہا تھا۔ میجر ارزم اسی دیوار کی جانب بڑھنے لگا کہ پیچھے سے ورک شاپ کا مالک آ گیا۔ صاحب آپ ادھر باہر بیٹھ کے انتظار کریں، اندر تو بہت گرمی اور بدبو ہے۔ مگر ارزم نے اس کی بات نہیں سنی۔ وہ بس اس دیوار کو چھونا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ لگاتا پیچھے سے مالک نے اسے پکڑا۔ اس کے کپڑوں پہ ورک شاپ کے مالک کے ہاتھ کی سیاہی لگ گئی۔ ارزم پیچھے پلٹا۔ تمہیں معلوم ہے یہ کتنا مہنگا سوٹ تھا؟ خراب کر دیا نا، اب اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ وہ غصے سے چلایا تو مالک ڈر گیا۔ معاف کر دو صاحب جی، ہم غریب لوگ ہیں۔ اچھا جاؤ اب کوئی رومال لے کے آؤ صاحب، وہ اسے حکم دیتا بولا تو مالک شرمندہ سا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ارزم نے دیوار پہ ایک مکہ مارا اور وہ پنچ وہیں دیوار کے اندر دھنس گیا۔ وہ دیوار نہیں کارڈ بورڈ تھا۔ ارزم کا سارا خوف چہرے پہ سمٹ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مالک اس پہ حملہ کرتا، اچانک اس ورک شاپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ سب کچھ اس کے کنٹرول میں آ چکا تھا۔ اب بس اسے اس دیوار کے پار جانا تھا اور وہ جانتا تھا سندس وہیں ہے۔ اس کا چہرہ چھوڑ کے جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا تھا جہاں اس بیلٹ نے نشان نہ چھوڑے ہوں۔ وہ اسے حیوان سمجھ کے وہ چابک اس پہ برسا رہا تھا۔ سندس میں اب ہمت نہیں بچی تھی منہ سے آواز نکالنے کی، مگر تکلیف تو تکلیف ہوتی ہے، گونگے کو بھی ہو تو وہ بھی بول پڑے۔ اور پھر اس سانڈ جیسے حبشی نے اس کے ہاتھ پاؤں کھول دیے اور دوسرے حبشیوں کو اشارہ کیا کہ اس پہ ٹوٹ پڑیں اور اس کے نازک وجود کے چیتھڑے ادھیڑ ڈالیں۔ وہ جو کب سے رال ٹپکائے اسے دیکھ رہے تھے، اشارہ ملنے پہ سندس پہ جھپٹ پڑے۔ وہ کرسی سمیت فرش پہ گری، سر فرش سے ٹکرایا اور سرخ مایا سا نکلنے لگا۔ اس کی ہیئر پن بھی سرخ ہو چکی تھی۔ اس کے لبوں سے ایک آخری سسکی نکلی، ارزم تم ابھی تک نہیں آئے، پلیز آ جاؤ۔ اس نے اسے اس شدت سے پکارا تھا، اور پھر اچانک اس کمرے کی ایک طرف کی سیاہ دیوار زمین بوس ہو گئی۔ بھاری بوٹس کے اندر آنے کی آواز تھی، مگر ان سب سے آگے وہ تھا جس کے بوٹوں کی چمک کو سندس پہچانتی تھی۔ اس کا مسیحا آ چکا تھا، اس کا پلان فلاپ نہیں ہوا تھا۔ کلب جانے سے پہلے وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔
وہ ہیئر پن جو تتلی کی شکل کی تھی وہ سندس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے اسے گھما کے دیکھا اور پھر اس کے نچلے حصے میں ایک ننھا سا ٹرانسمیٹر فٹ کر دیا۔ یہ اس کا پلان بی تھا۔ اگر وہ اس آدمی کو پکڑنے میں ناکام رہی اور خود ان کے ٹریپ میں آ گئی تو یہ ٹرانسمیٹر وہ واحد امید تھا جو اس کے لیے آزادی کا پروانہ بن سکتا تھا۔ اب بس اسے ایک کام کرنا تھا، ارزم کی رسٹ واچ سے اس کے سگنلز کو کنیکٹ کرنا تھا۔ جب وہ ٹرانسمیٹر آن ہوگا تو ارزم کی واچ پہ اس کے سگنلز شو ہوں گے، یوں وہ ان گنڈوں کی لوکیشن کو معلوم کر لے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ ہیئر پن اپنے سر پہ لگا لی۔ میجر ارزم پاگلوں کی طرح اس کرسی کی جانب بڑھا جو زمین بوس ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی سندس بھی۔ اس نے دیکھا کہ اس کے سر سے خون نکل رہا تھا۔ اسے ارد گرد کا ہوش نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بس اس کی طرف بڑھا تھا۔ اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا۔ اس کے سفید کپڑے بھی سرخ مایا میں لت پت ہو چکے تھے، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ سندس نے آنکھیں بند کرنے سے پہلے خاموش لبوں سے اس کا نام پکارا تھا، اور ارزم کے دل پر گہری چوٹ لگی تھی۔ کیا وہ اس لڑکی کو اس حالت میں دیکھ سکتا تھا؟ وہ اسے باہوں میں اٹھاتا باہر کی جانب بھاگا۔ اس کی ٹیم نے ان بدماشوں کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا، سب کے سب پکڑے گئے تھے۔ سندس کا بہتا خون رائے گاہ نہیں گیا تھا۔ کیا واقعی آج اس نے ارزم کا دل جیت لیا تھا؟ یہ تو کوئی ارزم کے دل سے پوچھتا کہ وہ کس قدر زخمی تھا۔ ہاسپٹل کے راستے جاتے ہوئے وہ بار بار اس کو آنکھیں کھولے رکھنے کی ہدایت دے رہا تھا، مگر وہ سن کہاں رہی تھی۔ 3 دن بعد وہ پچھلے 3 دنوں سے اس کے سرہانے سے لگ کے بیٹھا تھا، اسے آنکھیں کھولنے کا کہہ رہا تھا، مگر سندس جیسے اس سے روٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اسے اتنی چوٹیں آئی ہیں کہ اس کی سانس کا چلتے رہنا کسی معجزے جیسا ہے، مگر ارزم جانتا تھا کہ وہ نہ صرف سانس لے گی بلکہ اٹھ کے بیٹھ بھی جائے گی، اور وہ اسی امید پہ زندہ تھا۔ سندس، پتہ ہے میں اسی دن سے ڈرتا تھا کہ کہیں تمہیں اس نوکری کی بھاری قیمت نہ ادا کرنی پڑے۔ میں تمہیں اس حالت میں دیکھنے سے ڈرتا تھا، تمہیں اپنی کمزوری بنانے سے ڈرتا تھا، مگر تم تو شروع سے ہی میری کمزوری تھیں، میری محبت تھیں، جس سے میں بھاگتا رہا ساری عمر، اور دیکھو آج کتنی بڑی سزا دی ہے تم نے مجھے۔ اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ تم اپنے پلان میں مجھے شامل کر سکو، مجھے اپنی نظروں میں گرا دیا تم نے۔ پلیز آنکھیں کھولو، ورنہ میں خود پہ زندگی کے تمام دروازے بند کر دوں گا۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی مجھے گناہ لگتا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر اپنا ماتھا رکھے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اچانک اسے لگا جیسے اس کے جسم نے حرکت کی ہو۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوا اور سندس نے آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو تکیے میں جذب ہو گیا، جیسے وہ اسے سن رہی تھی۔ ارزم بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سندس، تم ٹھیک ہو نا؟ اور سندس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے۔ ارزم کو اس کی بات سننے کے لیے اس کے لبوں کے ساتھ اپنا کان لگانا پڑا۔ درد ہو رہا ہے بہت۔ اور پھر اس نے دوبارہ سے آنکھیں بند کر لیں۔ ارزم کے دل کو کسی نے کچلا تھا۔ وہ بھاگتا ہوا باہر گیا۔ کیسے نااہل ڈاکٹرز ہیں سب کے سب۔ 3 دن سے وہ درد میں مبتلا ہے، اس کا درد کیوں ٹھیک نہیں ہو رہا؟ وہ پاگلوں کی طرح چلایا تھا تو 2 ڈاکٹرز بھاگتے ہوئے اس کی جانب آئے۔ سر، جس طرح سے انہیں چابک سے جانوروں کی طرح مارا گیا ہے، ان کا جسم ابھی تک اسی درد کو محسوس کر رہا ہے۔ ہم انہیں پین کلرز دے رہے ہیں، آپ پریشان مت ہوں، کچھ دن میں وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا بولا۔ کیا مطلب کچھ دن؟ میں اسے 1 منٹ بھی اس اذیت میں نہیں دیکھ سکتا۔ جو بھی کرو مگر اس کا درد کم کرو، ورنہ میں اسے کسی اور ہاسپٹل میں لے جاؤں گا۔ کیپٹن فاروق اور لیلا اس کی جانب بڑھے۔ سر، یہ سب سے بیسٹ ہاسپٹل ہے اور بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے، آپ فکر مت کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اور وہ بے بسی سے دیوار پہ مکہ مار گیا تھا۔ اسے اب اپنا غصہ کسی اور پہ نکالنا تھا۔ وہ سب گنڈے پولیس کے بجائے آرمی کی کسٹڈی میں تھے۔ انہیں 3 دن سے سخت ٹارچر دیا جا رہا تھا۔ ان سب لڑکیوں کے ٹھکانے معلوم کیے گئے، کچھ کو بازیاب کروا لیا گیا، اور بہت ساری لڑکیاں بیرون ملک فروخت ہو چکی تھیں۔ ارزم کے اندر جو وحشت بھری تھی وہ ان سب پہ نکالنا چاہتا تھا۔ جب وہ انہیں ہر طرح کی اذیت دے چکا تو تھک کے دوبارہ ہاسپٹل چلا گیا۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ وہ مسلسل دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ ہوش آتا تو درد سے کرانے لگتی اور میجر ارزم ہاسپٹل سر پہ اٹھا لیتا۔ بالآخر 1 ہفتے کے بعد جب وہ کافی بہتر ہوئی تو اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈاکٹرز نے سکھ کا سانس لیا۔ وہ اپنے روم میں بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کرنل صفدر اسے افسوس سے دیکھ رہے تھے اور ارزم اس کی میڈیسنز اسے کھلا رہا تھا، جس پہ وہ ناک منہ چڑھا رہی تھی۔ یہ تو کھانی پڑیں گی محترمہ، کس نے کہا تھا تمہیں ہیرو پنتی دکھانے کو؟ وہ اسے کئی بار ڈانٹ چکا تھا۔ سخت خول جیسے پھر سے چڑھ گیا تھا۔ کرنل صفدر اسے گھورنے لگے۔
میری بچی کے ساتھ پیار سے بولو ورنہ دفع ہو جاؤ، میں خود دیکھ بھال کر لوں گا۔ ارزم ایک لمحے کو نرم پڑا۔ اچھا مجھے مت سکھائیں، آپ جائیں اپنے کمرے میں آرام کریں، اس عمر میں جلدی سو جانا چاہیے، ہر وقت اس کے سر پہ کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ وہ انہیں اٹھاتا ہوا باہر کی جانب بڑھا اور انہیں ان کے کمرے میں بھیج کے دروازہ بند کر دیا۔ سندس اسے ابھی بھی ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے فیس ایکسپریشنز کو نظر انداز کرتا اس کے پہلو میں بیٹھا اسے سوپ پلانے لگا۔ مجھے نہیں پینا کڑوا سوپ، کم از کم سوپ بنانا تو سیکھ لیں، وہ ناگواری سے بولی۔ اچھا پھر بتاؤ کس چیز کی طلب ہے، میں بنا دوں؟ سوپ میں تو زہر ملا ہے نا، وہ ناگواری سے بولا۔ مجھے 3 دن پہلے والا وہ ارزم واپس چاہیے جو میرے بال سہلا رہا تھا، مجھ سے پیار محبت بھری باتیں کر رہا تھا، میرا دل بس اسی چیز کا طلبگار ہے۔ وہ صاف گوئی سے بولی تو ارزم ٹھہر گیا، پھر ٹھنڈی سانس بھر گیا۔ مجھے تکلیف دے کے تمہیں کیا ملا؟ ہاں بولو، یا اپنی بہادری دکھا کے کون سا میڈل جیتا تم نے؟ ہاں تم جانتی بھی ہو میری کیا حالت ہوئی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کے، بس جان نہیں نکلی تھی، باقی سب کچھ ہوا میرے ساتھ۔ وہ بے بسی سے بولا تو سندس لب کاٹنے لگی۔ اگر میں یہ نہ کرتی تو آپ کا سخت خول کیسے چٹکتا میرے لیے؟ آپ کی توجہ پانے کے لیے میں ایسے 1000 ٹارچر سہ سکتی ہوں ارزم، مگر آپ کی یہ بے اعتنائی مجھے چابک کی طرح لگتی ہے۔ مجھے آپ کی توجہ، آپ کی محبت کی طلب ہے، کیا وہ دے سکتے ہیں مجھے؟ وہ اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے بولی تو ارزم کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس نے بے اختیار سندس کا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھا۔ سارے جواب تمہیں یہاں سے مل جائیں گے، مجھ سے کیا سننا چاہتی ہو؟ ارزم کی آنکھوں میں اس کے لیے والہانہ پن چھلک رہا تھا۔ وہ ایک دم اس کے سینے سے لگی، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ بہت مس کیا میں نے آپ کا یہ رویہ، پلیز اب دوبارہ کبھی مت ڈانٹنا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ارزم کے ہاتھ اس کی کمر پہ آہستہ سے حرکت کر رہے تھے جو زخموں سے اب بھی چور تھی۔ پھر وہ ہاتھ اس کی گردن کے گرد آہستہ سے حمائل ہوئے جہاں اب بھی سرخ نشان تھے۔ سندس نے ایک سسکی بھری، کیا اب بھی درد ہے؟ وہ نرمی سے اس کی گردن سہلاتا ہوا بولا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ اچھا اب تمہارے زخموں پہ میڈیسن لگانے کا وقت ہے کیونکہ ابھی تم ٹھیک نہیں ہوئی، چلو لیٹو شاباش۔ اسے بیڈ پہ آہستہ سے وہ لٹاتا ہوا بولا۔ مگر آپ کیسے لگائیں گے؟ وہ تو نرس لگائے گی نا، وہ معصومیت سے بولی۔ نرس چھٹی پہ ہے اس لیے مجھے نرسنگ کرنے دو، میں دیکھنا چاہتا ہوں زخم کتنے گہرے ہیں۔ وہ اسے لٹاتا اس کی کمر سے آہستہ سے کپڑا ہٹانے لگا۔ سندس نے ایک دم سے قمیض دوبارہ نیچے کی۔ مجھے شرم آتی ہے، آپ ابھی میرے محرم نہیں بنے ہیں۔ ارزم ایک دم مسکرایا تھا۔ تو کیا نکاح خواہ کو اندر لے آؤں اگر ابھی طلب ہو رہی ہے تو؟ وہ شرارت سے بولا تو سندس سرخ پڑی۔ جائیں یہاں سے، بے شرم نہ بنیں، میں خود لگا لوں گی۔ اتنا کمزور سمجھتی ہو مجھے ہاں کہ تمہیں دیکھ کے کنٹرول کھو دوں گا؟ میرے اعصاب بہت مضبوط ہیں، فکر مت کرو۔ وہ دوبارہ سے اس کی قمیض ہٹاتے ہوئے بولا۔ سندس کے جسم میں کھل بلی سی مچی۔ آپ کمزور نہیں ہیں مگر میں تو ہوں نا، مجھے اس عمر میں کوئی گناہ نہیں کرنا، جائیں یہاں سے۔ وہ اسے ڈانٹتے ہوئے بولی تو ارزم اسے گھورنے لگا۔ بڑی بے شرم لڑکی ہو یار، لگتا ہے لگام ڈالنی پڑے گی، اسی ہفتے تمہاری بارات لے کے آتا ہوں ورنہ تم تو ہتھے سے اکھڑ جاؤ گی۔ وہ اسے ڈانٹتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ سندس ہنسنے لگی۔ گڈ نائٹ مائی فیوچر ہسبینڈ، وہ ایک ادا سے بولی تو ارزم نے بے اختیار اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ اسے اس وقت اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا مگر ساتھ رہتا تو بہک جاتا۔ وہ جانے کے لیے اٹھا تو سندس نے اسے بازو سے پکڑ کے پھر بٹھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ جانے دو مجھے، وہ حیران ہوا تھا۔ اب گستاخی کر لی ہے تو یہاں بھی ایک کس کریں، مجھے درد ہو رہا ہے یہاں پہ۔ وہ اپنی انگلی اپنی گردن پہ رکھتے ہوئے بولی تو ارزم بے اختیار اس پہ جھکا تھا، اس کے زخموں پہ اپنا محبت سے لبریز لمس رکھتا گیا۔ سندس اس کی بے باکیوں پہ سرخ پڑی تھی مگر وہ میجر ارزم تھا، مضبوط اعصاب کا مالک، اس سے آگے جانے کی وہ اجازت خود کو نہیں دے سکتا تھا۔ سو جاؤ، اب شاید تمہیں دوا کی ضرورت نہ پڑے۔ آج وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اٹھا اور چلا گیا۔ سندس کے لبوں پہ دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جانتی تھی اس رات کی صبح ان کے ملن کی نوید لے کر ابھرے گی کیونکہ ارزم اب مزید دور نہیں رہ سکے گا۔